سورہ کوثر مکی یا مدنی ہے، 3 آیتیں، 10 کلمات، 40 حروف پر مشتمل قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورۃ مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوثر عطا فرمایا، جنت میں نہر حوض کوثر، اس کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پھیری جائے گی، حضور کی امت کو وہاں پر پھیرا جائے گا۔ یا کوثر سے مراد خیر کثیر، نبوت بھی مراد لیا، قرآن بھی مراد لیا، شفاعت بھی مراد لیا۔ پھر کیا فرمایا، فصلی لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی والے دن نماز ادا کرو، اور کیا کرو، وانحر، اور قربانی کرو، اپنے جانور رب کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کرو۔ انا شانیک هو الابتر، بے شک تم سے بغض رکھنے والا وہی نقصان میں ہے، یعنی ہر خیر سے کٹا ہوا ہے، منقطع النسل ہے۔ آس بن وائل سامی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم نے پردہ فرمایا، ان کی وفات ہوئی، تو تانا دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو کٹ گئی، اب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ تمام لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل چلائی ہے بیٹیوں سے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل منقطع نہیں ہوئی، رب العالمین کی طرف جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت تھی کہ صاحبزادے آپ کے پردہ فرما گئے۔ اگر آپ کے صاحبزادے بالغی کی عمر کو پہنچتے اور نبوت کے منصب پر فائز نہ ہوتے تو یہ اعتراض ہونا تھا نا کہ تم کہتے ہو کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارے نبیوں کے تو صاحبزادے بھی نبی ہوئے، تمہارے نبی کے صاحبزادے تو نبی نہ ہوئے، کیونکہ حضور پر تو نبوت ختم ہونی تھی، حضور تو آخری نبی۔ فرمایا کہ اگر حضور کے صاحبزادے بالغی والی عمر میں پہنچتے اور نبوت والا معاملہ نہ ہوتا تو کوئی سر پھرا اعتراض کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام اعتراضات ہونے سے پہلے ہی تشت بام فرمایا، اور بھی جوابات دیے علماء نے اس کے بہت سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقام مرتبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم فرمایا۔ قرآن کی آیت الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یہاں پر یتیم کے معنی پر جو ہے کلام کیا علماء اسلام نے، مفسرین کرام نے۔ ہمارے یتیم کا ایک معنی ہوتا ہے انوکھا، جس وہ شخصیت جس جیسا کوئی اور ہو نہیں۔ تو ہم نے کہا ہر ایک کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، حضور وہ شخصیت ہیں، حضور کی ذات میں وہ یتیم ہی ہے کہ حضور کی نسل جو ہے وہ بیٹیوں سے چلی۔ تو یہ نقطہ مفسرین کرام نے وہاں پر لکھا ہے۔ فرمایا کہ اس نے اعتراض کیا تھا، اس کا تو جو حال ہوا وہ ہوا۔ کوثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی گئی، جو کہ جنت کی نہر ہے، جس کے کنارے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، اور موتی اور یاقوت اس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور لذیذ ہے۔ ایک قول یہ ہے اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور مٹھاس شہد سے زیادہ ہوگی، اور اس حوض کی مٹی کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے، جس کے چلنے کی آواز ایسی ہے جیسا کوئی سونے والا شخص خراٹے لے رہا ہو، اور ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال رکھے مگر یہ آواز ضرور سنے گا۔ یعنی ایسی ٹھاٹھے مارتا جس طرح اس کی آواز ہوگی، وہ تصور کریں کہ کیسی ہوگی۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر عطا فرمایا گیا۔ سید علیہ السلام آسمان دنیا کی سیر کو جبرائیل امین کے ساتھ روانہ ہوئے، بس ایک نہر ملاحظہ فرمائی جس کی حالت یہ کہ موتی اور زبرجد کے بنے ہوئے محل میں تھی، اور اس کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی جو کہ مشک کسی معلوم ہوتی تھی۔ بس فرمایا ہے جبرائیل یہ نہر کون سی ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کوثر، جو آپ کے لیے آپ کے رب نے تیار کی ہے۔ تو یہ اتنے فضائل کوثر کے بیان کیے۔ پھر ایک اور قول بھی ہے، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، ہر قسم کا خیر مراد ہے۔ کوثر سے مراد قرآن ہے، یہ قرآن بھی کوثر ہے۔ فرمایا کوثر سے مراد دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ کوثر سے مراد اسلام ہے۔ اور بھی اقوال ہیں جس کو میں حذف کر رہا ہوں۔ قربانی کا یہاں پر ذکر ہے، وانحر، قربانی کرو۔ یوم النحر میں 10 ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا حضور نے فرمایا کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ یہاں پر بھی دکھاوے بہت نظر آتے ہیں، جس کا ذہن ہو، اسی کی نیت ظاہر سی بات ہے ہم نہیں جان سکتے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن جو حالات نظر آتے ہیں وہ اس طور پر ہمیں انڈیکیشن دیتے ہیں کہ جانور جو ہے لائے جاتے ہیں، ان کو گھمایا جاتا ہے، اور جو ہے وہ گلی گلی محلہ محلہ ایک نمائش کا سا ماحول بننے لگتا ہے۔ بلکہ پچھلے سالوں میں تو مجھے بتایا گیا کہ قربانی کے جانوروں کی اس طور پر بھی نمائش ہوئی کہ نمائش کی سرزمین یہ ہماری جو ہے نمائش، وہاں پر جو ہے باقاعدہ جس طرح ریلیاں نکلتی ہیں وہاں جانوروں کی ریلیاں نکلی، مجھے ویڈیوز دکھائی گئی ہیں، میں کچی بات نہیں کر رہا ہوں، ویڈیوز دکھائی گئی ہیں،
اور اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. تو اگر یہ ہمارے رویے ہوں گے تو مجھے بتائیے کہ ہم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا, اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا. تو پھر یہیں رہ جانا ہے سارا کا سارا. رب کی بارگاہ میں جب رب فرمائے گا کہ کیا پیش کیا قربانی میں, فرمایا ہے رب 4 لاکھ کا بیل جو ہے تیری راہ میں قربان کیا تھا. رب فرمائے گا کہ ہاں یہ وہ بیل ہے کہ جس کو جو ہے تو نمائش پہ لے کر جو ہے ریلی میں لے کے گیا تھا اور پھر وہاں پر بھگایا تھا, اور گاڑیاں بھی تھیں, اسکوٹریں بھی تھیں, اور یہ سارے کے سارے تماشے جو ہوئے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تماشوں سے نجات عطا فرمائے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.